أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورة الاعراف آیت نمبر 31. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، آدم کے بیٹوں، یہ اللہ کریم حکم فرما رہے ہیں براہ راست سارے انسانوں کو. خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم زینت بنا کر رکھو ہر سجدہ گاہ پر، یعنی جب تم کہیں بھی نماز پڑھو، عبادت کرو، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہو، غرض دین کا کوئی بھی امر بجا لانا ہو، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، ظاہری اور باطنی خوبصورتی. ظاہری خوبصورتی لباس وغیرہ جس کو زینت کہتے ہیں. زینت ایسی شے ہے جو نظر آنے والی ہوتی ہے. تو باطن میں خوبصورتی ویسے بھی ضروری ہے، اور ظاہر کی خوبصورتی. اسی آیت پر مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وَلِهَذِهِ الْآيَةِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا مِنَ السُّنَّةِ، یہ آیت اور اس جیسی احادیث انہی کی وجہ سے یستحب التجمل عند الصلاة ولا سیما یوم الجمعة و یوم العید، کہ بہت ہی اچھی بات یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد بڑی خوبصورتی کے ساتھ بندہ حاضر ہو، تاکہ شاعر اسلام بجا لاتے ہوئے انتہائی خوشی اور دین کی بڑھوتری نظر آئے، دین کی سربلندی نظر آئے، دین کو کوئی ہلکی نگاہوں سے نہ دیکھے. خصوصاً یوم الجمعہ، یوم العید، اس کو مسلمان اسی لیے خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ میں حکم ہے. والطیب، اور خوشبو وغیرہ کا، اچھی خوشبو کا استعمال کریں، کیونکہ خوشبوئیں بھی آج کل اس قدر بھی آ چکی ہیں کہ وہ ہر ایک کے لیے مفید نہیں ہوتی. عجیب قسم کی الرجی پیدا ہوتی ہے، تکلیف بھی دیتی ہے. وہ نہیں، بلکہ اچھی سے اچھی جس کے لیے کم از کم جو ہے دوسروں کے لیے بوجھ نہ ہو، وہ خوشبو استعمال کریں. والسواک، اور اسی طرح مسواک وغیرہ بھی استعمال کریں. اور کپڑے بھی ایسے پہنیں جو سفید سے ہوں، کیونکہ ان کے اندر چمک زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر شائننگ، اس کے اندر خوبصورتی اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہے. تو نماز اور دین کے کام بجا لاتے ہوئے کوئی ایسی شکل نہیں بنا لینی چاہیے جو تھرڈ کلاس لگے، بلکہ فرسٹ کلاس اور عمدہ چیز. مسند احمد میں ہے، مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ بھی اس کو نقل کرتے ہیں، اور مختلف روایتوں میں ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں روایت آئی ہے، اور حسن صحیح فرمایا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے. کیا روایت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا من ثيابكم البياض، کہ اپنے کپڑوں میں سفید کو پہنا کرو. فإنها من خیر ثيابكم، یہ بڑے بہترین کپڑے ہیں، تمہاری صحت کے لیے بھی وہ مفید ہیں. یہ میڈیکلی بھی اس میں کافی جو ہے فوائد بتائے جاتے ہیں، اور ویسے بھی خوبصورتی کے لیے بہت ہی اچھے ہیں. اس لیے سارا عرب زیادہ مشتمل ہوتا ہے انہی سفید کپڑوں پر. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اسی خوبصورتی کی وجہ سے، صاف شفاف ہونے کی وجہ سے اپنے موتا کو بھی اسی میں کفن دو. وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمْ الْإِسْمِدُ، اور جو تم سرمے پہنتے ہو نا، ان میں سب سے بہتر اسمد کا ہے. اسمد ایک پتھر ہے. فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ، کہ یہ نظر کو صاف کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے. یہ ایک پتھر ہوتا ہے کالا سا، اس کو رگڑتے ہیں تو اس کے ذرات چمکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. اور اس کے اندر مختلف چیزیں حکمات ملا کر جو آنکھوں کے کسی بھی سائیڈ ایفیکٹ سے بچائیں مزید، کیونکہ مختلف جو
مزاج رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مختلف طور طریقوں سے اس کو فائدہ مند بنایا جاتا ہے، تو اس لیے حدیث پاک میں آ گیا۔ تو یہ اللہ کریم حکم فرما رہے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور فرمائے وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، تمہیں کس نے منع کیا ہے، لیکن ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ حکماء کہتے ہیں، مفسرین محققین فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری حکمت اللہ نے 3 لفظوں میں بیان فرما دی۔ کیا جی؟ کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، ولا تسرفوا، کیونکہ جب بندہ حد سے بڑھتا ہے نا تو اس کے اندر کافی نقصان ہو جاتا ہے۔ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ کو اچھے نہیں لگتے حد سے بڑھنے والے، اسراف کرنے والے۔ تو مفسر فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ قال بعض السلف جمع اللہ الطب كله في نصف آیت، اللہ تعالیٰ نے آدھی آیت کے اندر ساری حکمت ڈاکٹری کو جمع کر دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، تھوڑا کھاؤ۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کل ما شئت والبس ما شئت، کہ جو مرضی کھا جو مرضی پہن، ما اخطأت کا خصلتان، صرف 2 چیزیں تیرے پاس نہ آنے پائیں، صرف و مخیلہ، ایک فضول خرچی حد سے بڑھنا نہ ہو، اور دوسرا تکبر نہ ہو، کھانے میں پہننے میں نہ تکبر ہو نہ حد سے بڑا ہوا ہو، تو بس پھر سب کچھ کھا، کوئی چیز نقصان نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی فرماتے ہیں، مفسر ابن جریر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، احل اللہ الاکل والشرب ما لم یکن صرفا او مخیلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو حلال کیا ہے جب تک کہ وہ اسراف میں داخل نہ ہو جائے، حد سے نہ بڑھے، زیادتی نہ ہو جائے، یا مخیلہ تکبر میں نہ داخل ہو جائے۔ اس لیے کئی حدیثوں میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا وتصدقوا والبسوا من فی غیر اسراف ولا مخیلہ، کھاؤ اور صدقہ کرو، پہنو جو مرضی لیکن فضول خرچی نہ کرو، تکبر نہ کرو۔ اور اسی طرح حسن صحیح روایت کے ساتھ امام ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں یہ روایت ہے، حضرت مقدام ابن معدی کرب الکندی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، کہ سب سے برا برتن جو آدمی بھرتا ہے نا وہ اس کا اپنا پیٹ ہے، اس پیٹ کو خواہ نہ بھرے، کھائیں ضرور، حسب ابن آدم اکلات یقیمن صلبہ، آدمی کے لیے اتنے چند لقمے کافی ہوئے کہ اس کی کمر سیدھی ہو جائے، یعنی کمزوری نہ آنے پائے، طاقت جس سے ہو بس اتنا ہی کافی ہے، خواہ مخواہ کھاتا جائے جب تک الارم نہ آئے اس وقت تک چھوڑے نہیں۔ فَإِنْ كَانَ فَاعِلًا لَا مَحَالَةَ، اگر کھانا ضروری بھی ہے نا، فَسُلْسٌ طَعَامٌ وَسُلْسٌ شَرَابٌ وَسُلْسٌ لِنَفْسِهِ، تیسرا حصہ کھانے کے لیے رکھ لے، تیسرا حصہ پینے کے لیے رکھ لے، تیسرا حصہ تو کم از کم بندہ خالی رکھے۔ اور مسند ابی یعلا میں ایک روایت ہے اور دارقطنی میں بھی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الصرف ان تاکل کل ما اشتہیت، کہ یہ فضول خرچی اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز چاہت میں بندہ فوراً کھانا شروع کر دے، نہیں، اگر پیٹ میں گنجائش ہے تو کھائے، نہیں ہے تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ خالی بھی رکھے، چاہت جس چیز پر بھی وہ فوراً بندہ کھا لے، یوں نہ کرے، یوں طبیعت بگڑنی شروع ہو جائے گی، عبادت بھی خراب ہو جائے گی، اخلاقیات بھی خراب ہو جائیں گے، غصے سے بھرا ہوا یہ وہ بہت نقصان ہوتا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین، حد سے نہ بڑھو، اور حد سے بڑھنا اس کو بھی کہتے ہیں کہ حرام کا لقمہ بندہ کھا لے، حد سے بھی نہ بڑھو،
لا تسرفوا فی التحریم، جو چیز اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی دی ہے رزق کے طور پر وہ کھاؤ، لیکن لا تأکلوا حراما ذالک الاسراف، حرام نہ کھاؤ، یہ اسراف ہے۔ تو یہ بہت پیارا حکم ہے انسان کی خوبصورتی ساری زندگی کے لیے، انسان کی صحت کی خوبصورتی، انسان کے ظاہر کی خوبصورتی کے لیے۔ یہی ایک آیت کو بندہ اپنا شعار بنا لے، کبھی بھی مسجد میں یا عبادت میں یا کبھی بھی فضول اور خراب کپڑوں کے ساتھ نہ رہیں، بلکہ انتہائی شان کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو نعمت دی ہے، وہ نعمت اپنے اوپر دکھاتا ہے، یہ ویسے اسی طرح برا بن کر پھرتا ہے۔ اللہ نے ایک چیز بنائی ہے، بندہ ایک چیز تیار کرتا ہے تو اس کو خوبصورت دیکھتا ہے، تو پھر رب کریم جب ایک شخصیت بناتے ہیں، ایک آدمی کو بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا اور خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، اور خوبصورتی کے طور طریقے اور ڈیزائن وہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی بندہ طور طریقے آزما رہا ہوتا ہے، بظاہر محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں، لیکن اسے بہت نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ کئی مقام پر بدصورتی اپنی گویا کہ عیاں کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا کوئی حرام نہ کریں، کھائیں پئیں اور زینت اپنائیں، حرام نہ کریں اور حد سے نہ بڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بندوں کو خوبصورت رکھتا ہے اور خوبصورت بناتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔